بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وأہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اگر تم بھلے کام کرو گے تو اپنے لیے ہی بھلا کرو گے، اور اگر برا کرو گے تو اس کا وبال بھی تم ہی کو پہنچنے والا ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالی شانہ نے یہودیوں کو خطاب کر کے فرمائی تھی جب ان کے اوپر ایک خوفناک حملہ کیا گیا تھا اور ان کی بستیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے لیے دوبارہ آباد ہونے اور پھر سے باعزت زندگی گزارنے کا سامان کیا، تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو اللہ نے ذلت کے بعد عزت اور شکست کے بعد فتح تم لوگوں کو نصیب کی ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اب اگر تم سنبھل جاؤ اور صحیح طریقے سے زندگی گزارو تو اس کا فائدہ تم کو پہنچے گا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم پھر سے برائی کی طرف لوٹو گے اور پھر اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کا سلسلہ قائم کرو گے تو اس کا نقصان بھی تم ہی کو پہنچنے والا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ پھر سے دشمن آئے گا اور حملہ کرے گا اور تمہاری مسجد اقصیٰ میں داخل ہوگا، اور اس کے بعد وہی حال ہو جائے گا جو پہلے ہو گیا تھا۔ تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اس نصیحت کی قدر نہیں کی اور پھر سے سرکشی اور بغاوت آئی۔ اللہ نے دوبارہ ان کا حشر ایسا ہی کر دیا جیسے پہلی مرتبہ کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واقعات کو بیان فرماتے ہیں اس امت کے سبق کے واسطے، اور اس امت کو یہ بتانے کے واسطے کہ بھائی اللہ تو سب کا اللہ ہے، سب کا خدا ہے، سب کے ساتھ اس کا قاعدہ ضابطہ ایسا ہی ہے، جو اچھا کرے گا اسے اچھا بدلہ ملے گا، اور جو سرکشی اور نافرمانی اور ہٹ دھرمی اور ضد سے کام لے گا تو نقصان ہوگا، اور یہ نقصان اسی کا ہوگا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، تمہاری برائی کا بوجھ تمہیں کو اٹھانا ہے، تمہارے گناہ کا وبال تمہیں کو چکھنا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ بھلا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ بھلی زندگی اپنے ساتھ بھلائی کرنا ہے، اب بری زندگی اپنے ساتھ برائی کرنا ہے۔ دوسرے کا کیا نقصان اس کے اندر ہے اور دوسرے کا کیا فائدہ ہے؟ ہر شخص کے عمل کا اسی پر بدلہ پہنچتا ہے اور وہ اپنے انجام کو پاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ پچھلے زمانے کے لوگوں کے قصص و واقعات سنا کر تنبیہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ غلطی تم مت کرو جس کی وجہ سے پہلے زمانے کے لوگوں پر خدا کا عذاب آیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے
دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے مسلمان بندے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو مسلط فرما دیا۔ آج بھی ہم مسلمان بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا ہے، لیکن اگر ہم اپنے حالات کو خود دیکھیں گے، اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے، تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ گویا نہ ہم نے اللہ کو اللہ مانا ہے اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانا ہے۔ ہماری عملی زندگی یہ بتاتی ہے کہ کوئی ہمارا خدا نہیں ہے۔ ہمارا غرور، ہماری ہٹ دھرمی، ہماری انانیت، رعونت، اپنے چلانے کی فکر، یہاں تک کہ جب اپنی خواہش کے مطابق مقابلے میں اللہ کی بات آ جائے تو اسے بھی رد کر دینا، جب ہماری چاہت کے مقابلے میں نبی کا حکم آ جائے تو اسے بھی رد کر دینا، تو کیا ہم نے کوئی خدا مانا ہے؟ اگر ہم نے خدا مانا ہوتا تو اس خدا کے سے ڈر لگتا، اس کا کہنا مانتے، اس کی اطاعت کرتے، اس کی فرما برداری کرتے۔ ہر طریقہ دنیا کا اختیار کرنے تیار ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کریم اور ان کے طریقوں کو اپنے لیے پسند کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو کیا ہم نے ان کو رسول مانا ہے؟ اگر مانا ہے تو رسول سے بڑھ کر ہمارے لیے اسوہ حسنہ کون ہو سکتا ہے؟ رسول سے بڑھ کر ہمارے لیے اتباع کرنے کے لائق کون ہو سکتا ہے؟ اگر مانا ہے کہ نہیں مانا ہے، ہم اپنے آپ میں غور کریں، اپنے ضمیر سے سوال کریں کہ کیا اللہ کو اللہ مانا ہے؟ اپنا رب، اپنا حاکم، اپنا خالق و مالک، پیدا کرنے والا اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے والا مانا ہے ہم؟ اگر مانا ہے تو اس کا اثر زندگی میں ہونا چاہیے، اس کا اثر دکھائی دینا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا کیا مطلب ہے؟ رسول ماننے کا مطلب یہ ہے میں اپنی زندگی پوری ان کے مطابق گزاروں گا، یہ ہے رسول ماننا۔ وہ میرے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، وہ مجھے یہ دکھانے آئے ہیں کہ جینا کیسے چاہیے، وہ مجھے یہ بتانے آئے ہیں کہ اللہ کی زندگی کو پسند کرتا ہے، کون سے اعمال اللہ کے پسندیدہ ہیں اور کون سے اعمال ناپسندیدہ ہیں، اور نبی کہے کے واسطے آئے۔ نبی حکمرانی کرنے نہیں آئے، نبی بادشاہی کرنے نہیں آئے، نبی اللہ کی بندگی کر کے عبادت کر کے چلے جانے کے واسطے نہیں آئے۔ نبی کو نبی اور مبعوث اور رسول اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بندوں کے لیے ایک نمونہ لے کر آئے، زندگی گزارنے کا ایک نمونہ لے کر آئے ہیں۔ ہم انہیں رسول مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں کہ یہ ہمارے رسول ہیں، تو یہ کہتے ہیں ہم دوسرے لفظوں میں کہ بھائی اب ہم زندگی اپنے رسول کے مطابق گزاریں، کیونکہ ہم نے رسول مانا ہے۔ جب مانا ہے تو وہی ہمیں پسند ہے اور انہی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ تو میرے عزیزو دوستو، ایک ہے ایمان لانا، سو ایمان ہم لوگ لا چکے ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور معبود مانتے ہیں، عبادت کے لائق مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے ہیں، انہیں اللہ کا رسول، آخری نبی، ہادی برحق مانتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے عمل پر نظر ڈالیں گے تو ہمارا عمل، ہماری زندگی، ہماری خودرائی اور ہماری منمانی یہ بتاتی ہے کہ نہ ہم نے کسی کو خدا مانا ہے اور نہ ہم نے کسی کو اپنا رسول اور رسوا مانا ہے۔ ہمارا عمل یہ بتاتا ہے، ورنہ ماننے کا کیا مطلب ہے؟ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے غیر کی اقتدار اپنے اوپر تسلیم مت کرو، اللہ کا حکم چلے گا اور اللہ کے غیر کا حکم نہیں چلے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ چلے گا
ان کے علاوہ کسی کا اسوہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہوگا. ہمارے لیے نمونہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہوگا. یہ ہمارا عمل بھی بتانا چاہیے، یہ ہماری زندگی سے بھی ظاہر ہونا چاہیے، تبھی جا کر کے ہم سچے پکے مسلمان بنیں گے. اس سے پہلے ہمارا اسلام ڈاواڈول ہوگا. پختہ ایمان نہیں ہے، پختہ اسلام نہیں ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. کوئی شخص اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہے. کب تک نہیں ہے؟ حتی حد کو کہتے ہیں، جب تک کہ یکون ہواہ ہو جائے اس کی خواہشات تبعا لما جئت بہ، جو دین میں لے کے آیا ہوں اس کے تابع. ہماری ہر خواہش دین محمدی کے تابع ہو، اس کے تحت میں ہوگی. جو ہم چاہتے ہیں وہ وہی ہونا چاہیے جو نبی چاہتے ہیں، اور جو نبی نہیں چاہتے وہ ہم بھی نہیں چاہتے. اس کو کہتے ہیں رسالت پر ایمان لانا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی تسلیم کرنا، اپنے لیے اسوہ حسنہ ماننا، اس کو کہتے ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو انکار کر دے. کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے انکار کرنے والوں. تو صحابہ نے پوچھا کہ ومن ابا، منکر کون ہے؟ ہم لوگ تو سب مانتے ہی ہیں، سب ماننے والے ہی ہیں، انکار کرنے والا کون ہے؟ اور جو کافر ہیں وہ تو جہنمی ہیں، سب کو پتہ ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جو میرا نافرمان ہے وہی میرا منکر ہے. مجھے حق پہ مانتا تو میری بات کیوں نہ مانتا، اور میری بات میں کامیابی سمجھتا تو میری بات پہ عمل کیوں نہ کرتا. وہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ اس میں کامیابی ہے، وہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ اس میں عزت ہے، وہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ اسی میں سربلندی ہے، اس لیے نہیں مان رہا ہے. اس وجہ سے دین میں داخل ہو جانا کافی نہیں ہے، ایک مسلسل محنت کی ضرورت ہے، ایک مسلسل تعلق کی ضرورت ہے دین کے ساتھ، کہ آدمی بار بار اس پر غور کرتا رہے کہ میں اللہ کے دین پر کتنا آ سکا ہوں، کتنا نہیں آ سکا، کتنا دین میری زندگی میں داخل ہو گیا اور کتنا دین ابھی آنا باقی ہے. جائزہ لیتا رہے، فکر کرتا رہے. جو متفکر ہوگا وہ ترقی کرتا رہے گا، اور جو بے فکرہ ہوگا وہ ناکام ہو جائے گا. صحابہ کرام کبھی بے فکر نہیں ہوئے، ہمیشہ اسی فکر میں رہے کہ کسی طریقے سے اللہ کا دین مضبوط ہو جائے، اللہ کے دین پر ہم پورے جم جائیں. جمنے کا ہمیں حکم دیا گیا، بلا ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا فَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اللہ فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین راستہ تو یہی ہے، سب سے مضبوط راستہ، پختہ اور کامیابی کا راستہ، کہ تم دین پر جمے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو. آج ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے. مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد خود اللہ کے دین کو بھی نہیں جانتی. دین کیا ہے انہیں نہیں معلوم. ایسے مطالبے ہیں، ایسی باتیں ہیں جس کے بارے میں انہیں یہ تک نہیں پتا کہ اگر میں ایسی باتیں کہوں تو ایمان بھی باقی نہیں رہتا، یہ تک نہیں پتا ہے. اور ایسے مسلمان ہیں بہرحال.
مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ نے اخباروں میں دیکھا پڑھا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے ایک کیس کو دسہرے کے بعد سننے کے لیے کہا ہے کہ دسہرے کے بعد اس کو تعطیلات ہیں، تعطیلات ختم ہونے کے بعد کورٹ کی ہم اس مسئلے پر کیس کو دیکھیں گے، سنیں گے۔ کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ بھائی اسلام کے اندر جو ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت ہے اسے منسوخ کیا جائے، اسے ختم کیا جائے۔ وہ ظلم ہے، وہ زیادتی ہے، اسے ختم کیا جائے۔ کیس کو داخل کرنے والے کون ہیں؟ تو کیس کو داخل کرنے والی ایک اچھی خاصی پڑھی لکھی مسلمان کہلائی جانے والی خاتون ہے۔ اب عدالتوں میں اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلامی احکامات کو منسوخ کرنے اور ختم کرنے کے لیے مسلمان خود جا رہا ہے۔ مسلمان خود جا کر غیر مسلم عدالت سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اسلام پر پابندی لگاؤ، پرسنل لا بورڈ پر پابندی لگاؤ۔ بورڈ میں جتنے مسائل اسلامی باقاعدہ طور پر حکومتوں سے منوائے گئے ہیں کہ یہ خالص اسلامی اصول ہیں، اس میں ہم آپ کے ساتھ کوئی ساجھا نہیں کر سکتے، اس کو ختم کیا جائے۔ کوئی ملک کے اندر امتیاز نہ رکھا جائے، کسی کا کوئی پرسنل حکم نہ ہو، سب لوگوں کو ایک قانون کا پابند بنایا جائے۔ یہ تو RSS چاہتی ہے اور 100 سال سے چاہتی ہے، لیکن اس کو لے کے جا کون رہا ہے عدالتوں میں؟ جا رہے ہیں مسلمان۔ یوں حقیقت میں اگر ان کا بیک گراؤنڈ نکالا جائے تو وہ کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن آج جیسے اخبار میں نے دیکھا کہ ایک BJP کی رکن ہے اتر پردیش میں، اور مسلمان کہتی ہے اپنے کو، اس نے بھی اپنے گھر کے اندر گنیش کی مورتی بٹھائی ہے اور اس کے سامنے سر پہ پلو اوڑھ کر بڑے ادب سے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کا تصویر اور اس کی خبر پورے ملک تو میں میڈیا تو یہی سب چیزیں پھیلا رہا ہے، اس کو چلا دیا اور اس کا بیان لیا گیا تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں تمام مذاہب کو ایک نظر سے دیکھتی ہوں، میں سب تہوار مناتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، میں وہ کرتی ہوں۔ تو کر کے تو مسلمان بھی باقی نہیں ہے، تو کیوں مسلمان کہتی ہے اپنے کو؟ پر وہ کہہ رہی ہے میں مسلمان ہوں اور میں سب کرتی ہوں۔ یہ مسلمانوں کی جہالت کی انتہا ہے، اور ایسی حرکتیں پڑھے لکھے لوگ بہت آرام سے کر رہے ہیں، حالانکہ تعلیم یافتہ ہیں، کورٹ میں جا رہے ہیں، دلائل پیش کر رہے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھ جاہل نہیں، جا کر کے پیش کر رہے ہیں کہ صاحب یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اسے ختم کرنا چاہیے۔ تو اسلام کو مٹانے کے لیے دشمنان اسلام کافی نہیں تھے کہ مسلمان خود بھی کھڑا ہو گیا ہے اسلام کو مٹانے کے واسطے۔ ایک ایک حرکت مسلمانوں کی، ان کی جہالت کی اور دین سے دوری کی اور اسلام سے بے خبری کی علامت بن گئی۔ یہ سب کچھ اسی لیے ہے نا کہ ہم پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لیکن اسلام سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ دین کیا ہے ہمارا ہمیں نہیں پتہ ہے۔ جتنے صحابہ مدینہ منورہ میں تھے سب دین جانتے تھے، جتنی عورتیں تھیں سب دین جانتی تھیں، اور اگر نہیں جانتی تو ان میں جو زیادہ علم والے ہوتے ان سے جڑی ہوئی تھی، تاکہ ان سے کوئی کام دین کے خلاف سرزد نہ ہو جائے، کوئی کام ایمان اور عقیدے کے خلاف نہ ہونے پائے۔ آہستہ آہستہ ہماری یہ بد عملی، بد عقیدگی تک ہم کو پہنچا رہی۔ پہلے ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا، نماز کا اہتمام چھوڑ دیا، روزہ رکھنا چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، دین سیکھنا چھوڑ دیا،
حلال کمانا چھوڑ دیا، ایک ایک عمل چھوڑتے چھوڑتے اب عقیدہ بھی ہم چھوڑنے پر آ گئے ہیں کہ صاحب یہ عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں، اس عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ اس وجہ سے مسلمانوں پر ذمہ داری ہے کہ مسلمان علم دین حاصل کریں۔ ہمارا دین کیا ہے ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلمہ ہے جو چلو مسلمانوں کو معلوم ہے، جو لوگ یہاں کم از کم جمعے میں جمع ہوتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، ان کو کلمہ تو معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ نماز فرض ہے، اگرچہ کہ ہفتے میں ایک پڑھتے ہیں، لیکن معلوم ہے کہ نماز فرض ہے۔ بس اسی کے سہارے ہم اپنا ایمان بچائے ہوئے ہیں، ورنہ ایمان کیا ہے، دین کیا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے ہمیں نہیں معلوم، محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ ہمیں بہت سے بہت الفاظ معلوم ہوں گے، بہت سے بہت اس کے معنی معلوم ہوں گے، تو کیسے کہ مسلمان ہو جائیں گے سچے مسلمان؟ دین سیکھنے کی ضرورت ہے، دین سیکھنے کی چیز ہے، اس کے پیچھے تھوڑا وقت لگانا پڑتا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ دین جو ہے وہ سیکھنے کے لیے ایک عمر کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب ساری زندگی لگا دینا پڑتا ہے دین سیکھنے کے لیے۔ ساری زندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آدمی زندگی کے چند برسوں میں روزانہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ فارغ کر لے تو وہ دین بقدر ضرورت جتنا سیکھنا چاہیے سب سیکھ لے گا۔ جتنا ایک مسلمان کو معلوم رہنا چاہیے چند برس میں سب معلوم ہو جائے گا۔ کوئی کام اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے پڑھنا نہ چھوڑے، پڑھے، اپنے محنت سے پڑھتا رہے۔ اگر کوئی نوکری کر رہا ہے نوکری کرے، اگر کوئی تجارت کر رہا ہے تجارت کرے، اگر کوئی آدمی مزدور ہے مزدوری کرے، لیکن تھوڑا وقت روزانہ کی بنیاد پر نکالے یا ہفتہ واری بنیاد پر نکالے، اور وہ وقت نکال کر کسی عالم کے پاس بیٹھے اور اس سے دین سیکھے۔ اور دین کیا ہے اس کو بتا دے کہ میں اللہ کا دین کیا ہے سارا جاننا چاہتا ہوں، سب دین جاننا چاہتا ہوں، اللہ کا دین کیا ہے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں کتاب العلم میں ایک باب قائم کیا ہے، ایک عنوان قائم کیا ہے، علم کے لیے باری مقرر کرنا۔ کیونکہ صحابہ کرام جو تھے وہ بڑی بڑی عمروں میں آ کے مسلمان ہوئے تھے، ان کو بیوی بچے تھے، ان کی اپنی روزی روٹی کا مسائل تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ صحابہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اب ان کو فی الحال کوئی کام نہیں ہے، وہ مدرسے میں پڑھے ہوئے اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ جو بھی مسلمان ہوتا وہ اچھی خاصی عمر میں مسلمان ہوتے تھے، گھر دار والے تھے، بال بچوں والے تھے، ماں باپ اور بہنوں کی پرورش کرنے والے تھے، ایسے لوگ تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ زیادہ وقت تو وہ نہیں دے سکتے تھے، مگر علم سب حاصل کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اوالی میں رہتا تھا۔ اوالی جو ہے مدینہ منورہ کی جو مسجد نبوی شریف ہے اس سے بلندی کی طرف جو محلے ہیں وہ اوالی کہلاتے ہیں، اور نیچے کی جانب جو محلے ہیں وہ سوافل کہلاتے ہیں۔ تو میں اوالی میں رہتا تھا، یعنی مسجد نبوی سے ذرا فاصلے کے محلے میں رہتا تھا، اور حضرت عمر بال بچے والے تھے، ان کو اپنی روزی روٹی کا بھی مسئلہ تھا، تو اپنا کاروبار کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بازو گھر والے پڑوسی انصاری بھائی سے بات کی، اور بات کر کے ہم دونوں نے جوڑی بنا لی، اور ایسی جوڑی بنا لی
کہ دیکھو بھائی آپ کو بھی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، مجھے بھی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، لیکن اللہ کا دین سیکھنا بھی ہمارے اوپر ضروری ہے، علم حاصل کرنا بھی ہمارے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے، لہٰذا یہ کام بھی ہو اور یہ کام بھی ہو تو ایک تدبیر کریں گے، وہ یہ ہے کہ ایک دن آپ مسجد نبوی شریف میں جا کر حضور علیہ السلام کے ساتھ رہو اور میں آپ کے گھر کے کام کاج نمٹا دیتا ہوں، دوسرے دن میں چلا جاؤں گا، آپ میرے گھر کے کام کاج دیکھ لینا۔ تو دونوں نے معاہدہ کر لیا اور دونوں باری باری آ کر حضور علیہ السلام سے علم حاصل کرتے۔ جب یہ علم حاصل کر کے جاتے تو شام کو اپنے ساتھی کو سب سکھا دیتے جو دن بھر سیکھ کے آئے تھے، اب دوسرے دن حضرت عمر آتے اور وہ دن بھر جو کچھ سیکھا تھا شام میں جا کر کے اپنے ساتھی کو سکھا دیتے تھے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگوں میں سے ہر ایک مہینے میں 15 دن جاتا تھا نبی کے پاس، لیکن علم پورے مہینے کا ہمارے پاس ہوتا تھا، ہم کسی بات سے محروم نہیں تھے، جو واقعہ پیش آیا، جو آپ نے ہدایت دی، جو آپ نے وحی سنائی، جو آپ نے مسئلہ بتایا، جو آپ نے لوگوں کو سمجھایا، جو پیش آیا مسجد نبوی شریف میں وہ سب پہنچ جاتا تھا یہ ساتھی کے پاس، اور اس کا پہنچ جاتا تھا وہ ساتھی کے پاس۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو فرصت نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے علم حاصل کرنے کا طریقہ بنایا اور نکال لیا۔ آج ہم میں بہت سے ایسے ہیں جن کو بے پناہ فرصت ہے، بالکل اوقات بیکار جا رہے ہیں، نہ دین کے نہ دنیا کے۔ بسا اوقات ہمارا زندگی کے لمحات کا حال یہ ہے جس کے بارے میں مسل مشورے کے لیپنے کا نہ تھوپنے کا، کسی کام کا نہیں ہے وقت ہمارا، ایسے بیکار جا رہا ہے، نہ دنیا ہی کمایا نہ دین، لیکن پھر بھی دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی علم حاصل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، یوں بیکار رہیں گے، زندگی برباد کریں گے مگر علم نہیں حاصل کریں گے۔ یہ سنگ دلی ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں تو آدمی کو اچھی بات بری لگتی ہے، وہ بری بات اچھی لگتی ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں تمہارے دل جو ہیں وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اس لیے تم پر تورات کی تعلیمات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ تمہارے دل سخت ہو گئے۔ آج ہمارے دل بھی سخت ہو رہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، جن کے دل یاد الہی سے سخت ہو گئے ہیں ان کے دلوں کے لیے بربادی ہے، تباہی، یہ دل برباد ہیں، یہ دل اللہ کے نزدیک تباہ ہو گئے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، کاشتکار تھے، یعنی زراعت کرتے تھے، زراعت پیشہ آدمی تھے، ان کے اپنے کھیت تھے اور ان کھیتوں میں وہ زراعت کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کھیت کو کنٹینیو دیکھنا پڑتا ہے، روز صبح چلے جاتا ہے کاشتکار اور کھیت کی نگرانی کرتا ہے، تب جا کر کھیتی نفع دیتی ہے، فائدہ دیتی ہے۔ تو ہمیں اس کا بڑا فکر ہوا کہ ہم اپنی کھیتی کی وجہ سے مسجد نبوی میں حاضر نہیں ہو پاتے اور علم دین حاصل نہیں کر پاتے، اس لیے ہم لوگوں کو کوئی ترتیب بنانا چاہیے۔ وہ عرب کے بڑے مشہور شاعر بھی تھے، ادیب تھے، لیکن ان کو ضرورت تھی دین کے علم حاصل کرنے، اس لیے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 کھیت والوں سے بات کی اپنے آزو بازو کے، اور کہا کہ ہم 4 لوگ مل کر اپنی باری مقرر کر لیں گے، ایک آدمی مسجد نبوی چلا جائے اور دن بھر حضور علیہ السلام جو تعلیم دے رہے ہیں وہ علم حاصل کرتا رہے اور آپ سے تعلیم لیتا رہے، اور 3 آدمی مل کر چوتھے کا بھی کھیت ملا کر ہم 4 کھیتوں کو دیکھ لیں گے، 4 کھیتوں کی نگرانی تینوں مل کے کر لیں گے، اور ایک آدمی مسجد میں ہمارا نمائندہ رہے، اور شام کو جب واپس آئے اللہ کے نبی نے جو آج سکھایا ہے ہم تینوں کو بٹھا کر سنا دیں، تاکہ ہم لوگ اس علم سے باخبر ہو جائیں جو اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے پہنچایا ہے۔
اگلے دن دوسرا جائے گا، تیسرے دن تیسرا جائے گا، چوتھے دن چوتھا جائے گا، لیکن چاروں کا کھیت بھی دیکھا جاتا رہے گا، کھیتی بھی ہوتی رہے گی، اور چاروں کو وہ علم بھی ملتا رہے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے۔ تو یہ فکریں ہیں، جب فکر پیدا ہوتی ہے تو آدمی راستے نکالتا ہے، تدبیریں سوچتا ہے، اور ان تدبیروں میں پھر اللہ پاک کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ ان لوگوں نے کیسی تدبیریں کر لی، حالانکہ ان کی ذمہ داریاں ایسی تھی کہ اگر وہ کاشتکاری نہ کرتے تو کھانا پینا مشکل ہو جاتا۔ مزدور بھی اپنی مزدوری کر رہے ہیں اور علم برابر حاصل کر رہے ہیں، علم مزدوری بھی ہو رہی ہے اور علم بھی حاصل ہو رہا ہے برابر۔ آپ صحابہ کرام کے حالات کو پڑھیں گے، احادیث شریفہ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام علم حاصل کرنے سے کبھی غافل نہیں رہے۔ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا ہے، چھپا کے رکھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ پنڈتوں کی طرح اور عیسائیوں کے فادرز کی طرح علم ان کی اجارہ داری نہیں ہے، علم پر علماء کا قبضہ نہیں ہے، علم سب کے لیے اتارا گیا ہے، اور علم ہر ایک مسلمان کو حاصل کرنا ہے۔ علم حاصل کرنے کی فکر کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ ابھی ہم یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ارے وہ علم ہمارا کام نہیں ہے، تو کیا تمہارا کام گھاس کاٹنا ہے کیا؟ علم حاصل کرنا ہر مومن کا کام ہے، ہر مومن علم حاصل کرنے کی فکر کرے۔ نفس و شیطان نے دھوکے دے کے رکھے ہوئے ہیں، اور ان دھوکوں کی وجہ سے ہم علم دین سے دور ہیں۔ نتیجہ یہ ہے ایسے ایسے عقیدے ہو گئے ہیں کہ ان عقیدوں کے ساتھ ایمان کی سلامتی مشکل ہے۔ ایسے ایسے عقیدے مسلمانوں کے اندر آ گئے ہیں، ایسے ایسے خیالات آ گئے ہیں، اسے مسلمانوں کی سوچ کہا جا رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کی سوچ نہیں، مسلمان کی سوچ وہی ہے جو نبی کی ہے۔ مسلمان وہی سوچ سکتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں۔ مسلمان وہی عقیدہ رکھ سکتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ رکھا ہے۔ مسلمان وہی عمل کر سکتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے۔ یہ سیکھنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام آخر کیوں کرتے تھے اتنا اہتمام، اور یہ سارے انتظامات کیوں کیے جا رہے تھے؟ انہوں نے جانا تھا، انہیں پتہ تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اتنا دین سیکھنا جتنے دین سے ایمان سلامت رہ جائے اور آدمی اللہ کے سامنے جا کر نہ پچھتائے، سب مسلمانوں پر فرض عین ہے۔ یہ صحابہ جانتے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ کیسے حاصل کیا جائے علم؟ اگر جاہل سے علم حاصل کرتا رہے گا تو وہ جہالت حاصل کرے گا، علم حاصل نہیں کرے گا۔ اگر جاہل عالم سے علم حاصل کرے گا تو علم حاصل کرے گا۔ ایک جاہل دوسرے جاہل سے جہالت کے علاوہ کیا لے سکتا ہے؟ آج ہمارے ذہنوں میں یہی ہے کہ میں جا کے ایک صاحب کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ان کی باتیں سنتا رہتا ہوں، وہ خود جاہل ہے، میں بھی جاہل ہوں، اور دو جاہل بیٹھ کے علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو علم حاصل ہو رہی ہے کہ جہالت حاصل ہو رہی ہے؟ علم حاصل ہوگا جب کہ جاہل عالم کے پاس جا کے بیٹھے اور عالم سے علم حاصل کرے۔ عالم کوئی سا بھی ہو، مستند اور معتبر ہونا چاہیے، بس اتنا کافی۔ عالم مستند ہونا چاہیے، معتبر ہونا چاہیے، بس اتنا کافی ہے۔ کوئی ہو مگر علم تو حاصل کرو عالم ہی سے علم حاصل کرو۔ جو شخص کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی دیندار ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، داعی ہو، اور کتنا ہی پرہیزگار متقی ہو، اگر عالم نہیں ہے تو اس سے مسئلہ نہیں پوچھا جاتا، اس سے دین نہیں سیکھا جاتا، اس سے دین سیکھنا جائز نہیں ہے، اس کے پاس دین کا مسئلہ لے کے جانا بھی جائز نہیں ہے۔ پوچھنے والا بھی گناہ گار ہوگا، بتانے والا بھی گناہ گار۔ علم عالم کے پاس، وہاں جا کے پوچھو، وہاں سے حاصل کرو، وہاں سے معلوم کرو علم کو۔ ہاں، تقویٰ متقی سے سیکھو، پرہیزگاری پرہیزگار سے سیکھو، عبادت کرنے والے سے سیکھو، اللہ سے ڈرنے والے سے سیکھو، لیکن اس سے آپ مسئلہ نہیں پوچھ سکتے، اس سے آپ فتویٰ نہیں لے سکتے۔
کیونکہ وہ جاہل ہے، وہ آپ کو علم نہیں دے سکتا، خود روشنی نہیں ہے تو دوسرے کو روشنی کیسے بانٹے گا وہ؟ یہ فرق مسلمان سمجھ نہیں رہے۔ اس کے نتیجے میں تھوڑی بہت جو جانکاریاں آ رہی ہیں، وہ جانکاریاں بھی الٹے مصیبت بن رہی ہیں، نقصان کا سبب بن رہی ہیں، دین کو الٹا اور آگ لگا رہی ہے اور نقصان پہنچا رہی ہیں۔ یہ معلومات جو ہم کو حاصل ہو جا رہی ہیں جہلا سے، غیر علماء سے جو معلومات حاصل ہو رہی ہے، یہ معلومات الٹا ہمارے رہے سہے دین کو بھی برباد کر رہی ہے، رہے سہے عقیدے کو بھی خراب کر رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، وہ نوبت آ جاتی ہے پھر دھیرے دھیرے کہ دیکھو گھر میں گنیش کی مورتی بٹھا کے ادب سے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ نوبت آ جائے گی، گھر گھر یہ نوبت آ جائے گی۔ اگر ہم شرک کو نہیں سمجھیں گے، اگر ہم توحید کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے، اگر ہم دین کو علماء سے کتاب و سنت کی روشنی میں واضح طور پر نہیں جانیں گے، حد کہاں ہے، کہاں تک ہم گنجائش رکھ سکتے ہیں رواداری کی، اور کہاں سے ہم اپنا دین کھو دیں گے، اپنا دین چھوڑ بیٹھیں۔ یہ سمجھنے کی علم کی ضرورت ہے، فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ اب لوگ جو ہیں جو جی میں آیا کر رہے ہیں، سب سیاسی لیڈر بن گیا ہے، اب مندر میں جا کے نذرانہ پیش کر کے آ رہا ہے، اب کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ سب کو خوش کرنے کے واسطے، تو سب خوش ہو جائیں گے۔ تجربہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی خوش نہیں ہوگا تیری اس منافقت سے، اس دھوکے بازی سے، لیکن اگر سب خوش بھی ہو جائیں تو اللہ تو خفا ہو جائے گا۔ جب اللہ خفا ہو جائے گا تو ساری دنیا کے خوش ہونے سے ہمارے کیا ملنے والا؟ یہ سب چیزیں رواداری نہیں کہلاتی۔ اپنے دین کی سرحد کو پہچانو، اپنے دین کی حد کہاں تک ہے، اس کے آگے ہم قدم نہیں نکال سکتے۔ اس کے اندر لوگوں کی خدمت کرو، لوگوں کا دل جیتو، لوگوں کو خوش کرو، انسانیت کے لیے رحمت بنو اپنے دائرے کے اندر۔ اگر ہم دائرہ بھی چھوڑ دے رہے ہیں تو اس جینے سے تو مر جانا بہتر ہے۔ انسان کیا کرے گا بے ایمان بن کے جی کے؟ اس سے تو مر گیا تو بہتر تھا ایمان کی حالت میں۔ تو یہ سب دین نہیں جاننے کی وجہ سے ہے۔ پڑھے لکھے قابل لوگ ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، جا کر کے بعض کتنے مسلمان ایم ایل اے، مسلمان ایم پی مختلف ملک میں مختلف علاقوں کے اندر ہیں، ان لوگوں کی جہالتیں دیکھ دیکھ کر، پڑھ پڑھ کر کے، سن کر کے حیرت ہوتی ہے کہ یہ اپنے کو مسلمان تو کہتے پر ان کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کی حد کہاں ہے، کہاں تک وہ موحد ہے، کہاں سے مشرک بن جائے گا، کہاں تک وہ مومن ہے، کہاں سے کافر ہو جائے گا، کہاں تک وہ مخلص ہے، کہاں سے منافق ہو جائے گا۔ اسے حد ہی نہیں معلوم ہے، جدھر چاہے ادھر ادھر گھوم رہا ہے، اور دو روٹی کے خاطر اور تھوڑی سی عزت کے خاطر، سستی شہرت کے خاطر اپنے اللہ کے ایمان کو، دین کو چھوڑ بیٹھا۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، مسلمانوں، سب کو علم حاصل کرنا وقت کا اہم ترین فریضہ ہے۔ ہر دور میں یہ اہم فریضہ تھا، اس دور میں حالات بتا رہے ہیں اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ مسلمان جلد سے جلد علم دین حاصل کر لیں اور جلد سے جلد ضروریات اسلام کے بارے میں واقف ہو جائیں، عقیدوں کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں، ورنہ یہ عقائد پر آنے والا ایک سیلاب ہمارے عقیدوں کو بہا کے لے جائے گا اور ہم اس سے بچ نہیں پائیں گے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں کریں گے بعد میں پچھتانے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے، اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اب پچھتانے کا کیا فائدہ ہے؟ وقت پر کام کرنا چاہیے۔ اس لیے سب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جس طرح صحابہ کرام اپنی مصروفیتوں کے باوجود اور اپنی روزی روٹی کے کاموں میں مشغول رہنے کے باوجود علم دین حاصل کرنے کی ترتیبیں بنا رہے تھے، اور ترتیبیں بنا کر باقاعدہ پورا علم حاصل کرتے جا رہے تھے، ہم لوگ بھی ترتیبیں بنائیں اور ترتیب بنا کر مستند اور معتبر علماء سے علم دین حاصل کرتے چلے جائیں۔ ہم بھی ترتیب بنا لیں۔ اس کی ترتیب کیسے بنے؟ اپنی مصروفیتوں کے حساب سے بنائیے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ نہ پورے 1 سال کی ضرورت ہے، نہ 2 سال کی ضرورت ہے،
ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ 2-3 سال تک پابندی کے ساتھ آدھا گھنٹہ آپ کسی عالم کے پاس بیٹھ جائیے اور جو باتیں پوچھنے کی ہیں پوچھ لیجئے، اور جو باتیں پڑھنے کی ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھ لیجئے۔ بس 1 برس بھی کافی ہے، 2 برس بھی کافی ہے۔ اگر آپ روز آنا دیں اور روز نہ دیں، ہفتہ واری دے دیجئے، اتوار کو 1 گھنٹہ دے دیجئے۔ اتوار کو 1 گھنٹہ دیں تو انشاءاللہ 2 سال میں ضرورت سب بہت دن ہوتے ہیں، لیکن ہم چاہتے نہیں ہیں کہ کچھ سیکھیں کچھ کریں۔ اس لیے ارادہ کیجئے، اللہ بڑی مدد دے گا، اور آدمی جب علم حاصل ہوتا جائے گا اپنے اندر ایک طاقت محسوس کرے گا، اپنے اندر ایک ہمت محسوس کرے گا، اور اپنے کو سیدھے راستے پر جمانے کے لیے اس کا علم حاصل کرنا اس کے لیے کارگر اور مفید ثابت ہو، بشرطے کہ وہ علم حاصل کرے۔ نہیں تو بھائی جس اندھیرے میں ہم جی رہے ہیں اس اندھیرے کو ہی دین سمجھتے رہیں گے، اور اسی پہ ہم مر جائیں گے، اور ہمیں دین کی حقیقت کا پتہ نہیں چل سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس غفلت سے بچائے، محفوظ رکھے، اور کم از کم ملک میں جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کی روشنی میں، اور عالمی اعتبار سے جو الحاد بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کی روشنی میں ہم مسلمان سمجھدار، سنجیدہ، پڑھے لکھے، کم سے کم ہم تو اپنے دین کا علم حاصل کر لیں، اتنا کہ ہم اس دھارے میں بہنے نہ پائیں اور ہم کسی گمراہی کے اندر مبتلا نہ ہونے پائیں۔ اس کے واسطے اس کا ارادہ کیجئے، کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، چاہنے والوں کو ہر نعمت عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم چاہیں گے ہمیں بھی اللہ پاک علم سے سرفراز فرمائے گا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔